علامہ صاحب، کیا وجوہات اور دلائل ہیں وی پی این کے حوالے سے، اس کو غیر شرعی قرار دینے کے حوالے سے؟ اب وی پی این عام الفاظ میں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، وی پی این کے ذریعے آپ ایکسس کرتے ہیں ان ویب سائٹس کو جن کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور پاکستان میں خاص رجحان وی پی این استعمال کرنے کا تھا کہ ٹویٹر کی ویب سائٹ پہ بہت سارے لوگ ٹویٹر یوز کرتے ہیں اور وہ ایکسس نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ حکومت نے پابندی لگائی تھی اس وجہ سے کہ وہاں کے جو سیاسی خیالات کا اظہار تھا وہ اتنا پسند نہیں کیا جا رہا تھا ہماری طرف۔ تو اب آپ کی طرف سے کیا دلائل ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا جی کہ وی پی این نہ حرام ہے، نہ حلال ہے، نہ غیر شرعی ہے، نہ شرعی ہے۔ وی پی این تو ایک ٹول ہے یا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے آپ رسائی حاصل کرتے ہیں معلومات تک، یا ان ویب سائٹس پر یا ایپلیکیشن کی طرف۔ اصل تو ہے کہ اس کا استعمال کرنا اور اس کا استعمال کرنے والا۔ اگر اسی وی پی این کے ذریعے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو آپ اسے کیسے غیر شرعی یا حرام کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اگر اسی وی پی این کو استعمال کر کے جو توہین رسالت اور توہین مذہب کا مواد ہے اس تک رسائی حاصل ہو یا اس کو آگے پھیلایا جائے تو اسے آپ کیسے جائز کہیں گے؟ تو عمل کے اوپر شریعت حلال و حرام کا فیصلہ کرتی ہے، کسی ٹول کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایمبولینس کی مثالیں دی جا رہی ہیں تو بالکل ایمبولینس سے استفادہ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی ایمبولینس میں جب بارود بھر کر نشانہ بنایا گیا تو کہا گیا کہ اس ایمبولینس کا غلط استعمال ہوا ہے۔ تو وی پی این کا جو صحیح استعمال کرے گا۔ لیکن علامہ صاحب معذرت، میں آپ سے قطع کلامی کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایمبولینس کے اوپر پابندی لگا دی جائے؟ یہاں پر آپ لوگوں نے اتنا ضروری کیوں سمجھا اسلامی نظریاتی کونسل نے اس ملک میں بہت سارے مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے اوپر اپنا فتویٰ جاری کرنا؟ ہاں، ابھی مجھے صرف، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مجھے صرف آپ 1 منٹ دے دیں۔ گزارش یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو میرا خیال ہے پریس ریلیز ہے، اس میں یہ جو جملہ آ گیا کہ غیر شرعی ہے یا اس طرح، میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ وی پی این پر پابندی لگائیں یا یہ کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویب سائٹ، وہ ایپلیکیشن، وہ ایسا مواد جس کا شکار ہمارے ملک کے نوجوان ہو رہے ہیں، اور اس وقت 450 سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں، جن میں پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، جن میں پڑھے لکھے سارے یہ لوگ ہیں جو ان ویب سائٹوں تک انہوں نے رسائی حاصل کی اور پھر وہ توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے مجرم بن گئے۔ کوئی ایسا طریقہ استعمال کریں کہ کم از کم وہ مواد اس ملک کے اندر جو ہے جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، جس سے توہین ہوتی ہے، جس سے جو ہے تشدد جنم لیتا ہے، جس سے دہشت گردی، وہ رکے۔ ہمیں وہ آپ وی پی این سے روکیں یا آپ کسی اور سے روکیں، ہمارا تو غرض اس مواد کو روکنے کا ہے، مطالبہ ہے۔ ہمارا کوئی وی پی این سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی وی پی این سے کوئی مسئلہ ہے۔ پہلی بات، اگر حکومت یہ سمجھ، اب اگلی عرض سن لیں، حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ جی وہ ان ویب سائٹس پر یا ان ایپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ ان کو ہم نہیں روک سکتے جب تک ہم وی پی این کو نہیں بلاک کرتے، تو یہ ایک حکومت کا، ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ ہے۔ شریعت کی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ گورنمنٹ نے وی پی این کو اگر بین کیا ہے یا اس کے اوپر پابندی لگائی ہے تو یہ گورنمنٹ کا ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ آج بھی پی ٹی اے کے چیئرمین جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے لاکھ انہوں نے جو ویب سائٹس اور ایپلیکیشن بند کی ہیں وہ اسی کے متعلقہ تھی، اور اس کے باوجود اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ علامہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، فریہ عزیز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ اس پینل میں۔ فریہ صاحبہ، عام جو ایک تو آپ سن رہی ہیں علامہ صاحب کی گفتگو، وہ کہہ رہے کچھ الفاظ جو اس پریس ریلیز میں لکھ دیے گئے، لیکن ایک عام تاثر تو یہی ہے کہ فتویٰ تو زبردستی اس کو ایک شرعی معاملہ بنانے کی کوشش کی گئی، یا پھر پتہ نہیں یہ بیان اس انداز میں دلوایا گیا تاکہ حکومت کے جو اقدامات ہم 1-1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں ان کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ پاکستان کی ریاست ایک طرف نظر آتا ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ کھل کر خیالات کا اظہار کیا جائے، اور وہ بھی ایک عام آدمی کی طرف سے، اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اب آپ کس تناظر میں دیکھتی ہیں اس بیان کو جو جاری کیا گیا، اور اس کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ٹائمنگ ظاہر ہے کہ کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ جس وقت وی پی این کے رجسٹریشن کی باتیں چل رہی ہیں، ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ بلاکنگ بھی دیکھے جس کو گلچ کہا گیا،
لیکن گلچ نہیں. اب پی ٹی آئی یہ اعتراف کر رہے کہ اب 30 نومبر تک کا وقت ہے جب تک رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے, وہ بھی صرف بزنسز اور کمرشل پرپسز کے لیے. دیکھیں 1 دہائی سے اوپر میں یہی چیز سنتی آ رہی ہوں. کبھی پورنوگرافی استعمال کی جاتی ہے, کبھی ٹیررسٹ ویب سائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے بیانیہ کے طور پہ, کبھی بلاسفیمس ویب سائٹس. لیکن ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ جو بلاکنگ ہوتی ہے وہ سیاسی نوعیت کی ہوتی ہے. جہاں تک پروٹیکشن آف ہارمز ہیں یا کچھ ایسا مواد ہے, چاہے وہ ویب سائٹ بلاکنگ کے ذریعے ہو یا قوانین کو لانے کے لیے یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے, اب وی پی این کے بلاکنگ کے لیے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. 1 دہائی سے اوپر وہی چیزیں ہوتی ہیں, وہی دہرائی جاتی ہیں. لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے عام صارفین ہیں ان کا جو رسائی ہے, ایکس کی آپ نے مثال دی ہے, اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں, ایجوکیشنل ویب سائٹس ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. کسی کے علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے, یا کچھ ویب سائٹس نہیں ہوتی, یا پھر حکومت اس طریقے سے میری نظر میں غیر آئینی غیر قانونی طور پہ جس طریقے سے یہ بندش کرتی ہے ویب سائٹس کی, اب وی پی این کی طرف آ گئے ہیں کہ وی پی اینز بھی بلاک کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے جو ایک عمل چل رہا ہے کہ جو آپ کی جو سرکار کنٹینر اور روڈ کو کرتی ہے وہی انٹرنیٹ کے ساتھ اب کر رہی ہے, کہ کبھی میسر ہوگا, کبھی کوئی چیز بند ہو جائے گی. ایڈ ہاک طریقے سے آپ کے تمام رائٹ سرف کر کے. انٹرنیٹ کو ابھی تک ہم سمجھے ہی نہیں ہے کہ اس پہ یہ ایک ذریعہ, بہت ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. آپ چاہتے ہیں چیزیں نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. کیا آپ کے معاشرے میں جو جرائم ہیں قانون کے ہو جانے سے, آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے مٹ جاتے ہیں؟ آپ کو ایک فریم ورک یا آپ کو ایک طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے کسی توازن میں, جس میں آپ نے وہ چیزیں ہینڈل کرنی ہے. لیکن اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان بیانیوں کا پھر سہارا لیں.